وقائع سیرت نبوی میں آج ہمارا عنوان ہے مدینۃ النبی میں اسلام کی پہلی عید۔ مدینہ منورہ میں آج 2 ہجری کی 1 شوال ہے۔ صبح ہی سے بہت چہل پہل ہے۔ آج تاریخ اسلام کی پہلی عید ہے۔ ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی اکرم کو شہر میں تشریف لائے دوسرا سال ہے۔ شہر کے مضافات میں جہاں جہاں نبی اکرم نے قیام فرمایا، ان ساری بستیوں میں پچھلے سال ہی مسجدیں تعمیر ہو چکی تھی۔ یہ بستیاں دار کہلاتی ہیں کیونکہ ان میں ایک ہی خاندان کے افراد رہتے ہیں۔ دار ایک بہت بڑے احاطے کی طرح تعمیر ہوتا ہے جس میں کئی گھر ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 8 ربیع الاول میں مکہ سے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنی عوف کے ہاں ٹھہرے تھے اور یہیں دنیا کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی جو آج بھی مسجد تقویٰ یا مسجد قباء کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بنی سالم میں بنی عوف کے ہاں رکے۔ یہاں آپ نے پہلی نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ جس مسجد میں نماز پڑھی گئی وہ آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ آگے چل کر سواد بنی غنیم بن کعب کے ہاں قیام فرمایا۔ یہاں بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ ابھی تک نماز میں شمال کی طرف بیت المقدس کی جانب رخ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کرم کی بہت خواہش تھی کہ رخ کعبہ کی طرف ہو جو اللہ کا وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ 2 ہجری میں اسلام کی بڑی آزمائش کی جنگ لڑی گئی جو غزوہ بدر کہلاتی ہے۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی اور مسلمان روزے کے رکھے بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ لڑ رہے تھے۔ نبی اکرم کو قریش کے حملے کی تیاریوں کی جب خبر ملی تو آپ نے پیش قدمی کر کے شہر سے باہر نکل کر دفاعی جنگ کا فیصلہ کیا۔ رسول اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ 12 رمضان کو مدینے سے روانہ ہو گئے تھے۔ 16 رمضان کو بدر کے مقام پر رک کر مقابلے کا مشورہ کیا۔ 19 رمضان تک جنگ رہی۔ قریش کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے کئی بڑے سردار مارے گئے۔ 2 ہجری کے رمضان کے بعد ہی پہلی عید الفطر منائی گئی۔ یہ اسلام کی پہلی عید تھی جو مدینۃ النبی میں منائی گئی۔ پہلا خوشی کا دن، فتح کے جشن کا دن، اللہ کے حضور ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے سجدہ ریز ہونے کا دن۔ صبح سویرے غسل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس پہنا، اپنی پسندیدہ سرخ اور سبز دھاریوں والی یمانی چادر اوڑھی، چند کھجوریں تناول فرمائی اور عید کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر میں سب لوگ تیار ہو گئے تو آپ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ خاندان کے افراد جلوس کی شکل میں چل رہے تھے۔ آپ کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ آپ کے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، حضور کی والدہ کی خادمہ حضرت ام ایمن کے بیٹے اور ام ایمن بھی اس جلوس میں شامل تھے۔ سب نہا دھو کر صاف اور سادہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ سب زیر لب اللہ کی عظمت اور اس کے احسانات کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے۔ زبیر بن عوام نیزہ تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نیزہ بردار کی حیثیت سے چل رہے تھے۔ زبیر بن عوام اور حضرت جعفر بن ابی طالب رسول اللہ کو بہت عزیز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ جعفر بن ابی طالب کی سربراہی میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو نجاشی نے ان کا خیر مقدم کیا اور اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر نے جو جوابات دیے اور سورۃ مریم تلاوت فرمائی وہ آج بھی تاریخ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ 2 ہجری 1 شوال کے دن عید کا تہوار مدینے کے سب لوگوں نے منایا۔ صبح سویرے کی تیاریاں جاری رہیں۔ اب عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں اور نبی اکرم کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول اکرم نے سب کو اس نماز میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ نئے احکام آئے ہیں، ان کا اعلان ہوگا۔ ابھی سورج نہیں نکلا۔ سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز کے لیے مدینے کے مشرقی دروازے کے باہر ایک میدان متعین کیا گیا۔ لوگ جوک در جوک وہاں جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر فاتحانہ مسرت تھی۔ ایک طرف اس بات کی جو خوشی ہے کہ قریش کو جو اسلام کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر گئے تھے شکست ہوئی۔ پہلے انہوں نے گھر بار چھوڑ کر ہجرت حبشہ کرنے والوں کا پیچھا کیا اور اب مدینے میں بھی مسلمانوں کو
سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ بدر میں قریش کی شکست سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا اور وہ اس فتح پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جمع تھے۔ یہ عید الفطر ہے، ایک تو اس لیے کہ روزے مکمل ہوئے، اب صبح دم عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیا جاتا ہے، دوسرے نماز سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے جسے صدقہ فطر یا فطرانہ کہا جاتا ہے، تاکہ جن کو میسر نہیں وہ بھی کھا پی کر نماز میں شامل ہوں۔ سورج نکل آیا ہے، نماز کی سب بندی ہو رہی ہے۔ اس نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوگی، پہلے 2 رکعت ادا کی جائیں گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر تمام خواتین کو اس تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ رسول اللہ نے اپنے سامنے نیزہ گاڑ کر نماز کا اشارہ دیا کہ نماز شروع ہو چکی ہے، بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی۔ نماز مکمل کر کے اب رسول اللہ لوگوں کی طرف رخ بدل کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے حضرت بلال نے سہارا دیا اور اب نیزے پر ٹیک لگا کر پہلے عید الفطر کا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ عید کا خطبہ جمعہ کے خطبے سے مختلف ہے۔ جمعہ کے خطبے کا مقصد واعظ اور نصیحت ہے، عید کے خطبے میں احکام بیان ہو رہے ہیں اور ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ خطبے کے اختتام پر رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، یا اللہ ہم تجھ سے متقیوں والی زندگی اور سرخ روئی کی موت مانگتے ہیں، تیری طرف لوٹیں تو امتحان میں کامیاب ہو کر لوٹیں، ذلت اور شرمندگی درپیش نہ ہو۔ دعا کے بعد لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ نبی اکرم محبت بھری مسکراہٹ سے سب کو جاتا دیکھ رہے ہیں، اب خود بھی واپس چل پڑے ہیں۔ راستے میں سب سے پہلے سلام و دعا اور خیریت پوچھتے گھر پہنچتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں پہلے ہی گھروں میں واپس آ چکے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ انصار کی 2 لڑکیاں اپنے قبیلے بنو خزرج اور باس کی جنگوں کے گیت گا رہی ہیں، آپ منہ دوسری طرف کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حجرے میں تشریف لاتے ہیں تو سنتے ہیں کہ لڑکیاں دب بجا کر یوم باس میں گیت گا رہی ہیں۔ اندر آتے ہی تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ منہ پھیر کر لیٹے ہوئے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو یہ لہو لعب پسند نہیں۔ حضرت عائشہ کو آپ ڈانٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے یہ شیطانی باجے۔ رسول اکرم منہ سے چادر ہٹا کر حضرت ابوبکر کو نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ ان بچیوں کو کچھ نہ کہو، یہ عید کا دن ہے، سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ شام کو مسجد نبوی کے میدان میں حبشہ کے بنی ارفدہ اپنے کھیل الدرکلہ پیش کرنے والے ہیں۔ نبی کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ ان کی آوازیں سن کر آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا وہ کھیل دیکھنا پسند کریں گی، اور پہلے ہی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ رسول اللہ نے ساتھ لے کر گھر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں سے یہ کھیل دکھائی دے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور وہ آپ کے کندھے پر جھک کر کھیل دیکھ رہی ہیں۔ حبشہ کے نوجوان برچھیوں اور ڈھالوں سے جنگی کرتب دکھا رہے ہیں، دف بجا کر فتح کے گیت بھی گا رہے ہیں۔ نبی اکرم انہیں دیکھ رہے ہیں اور شاباش کہتے جا رہے ہیں، جاری رکھو بنی ارفدہ، اپنے کھیل جاری رکھو۔ اتنے میں حضرت عمر ادھر آ نکلتے ہیں، آتے ہی کھیل تماشا کرنے والوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ تماشا بند کرو۔ رسول اللہ حضرت عمر کو پکار کر فرماتے ہیں کہ یہ بنی ارفدہ ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، اور بنی ارفدہ سے کہہ رہے ہیں کھیلو، خوب کھیلو۔ جب حضرت عائشہ تھک گئیں تو نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم چلی جاؤ، آرام کرو، اور خود کھیل دیکھ رہے ہیں۔ کھیل دیکھنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کھیلتے رہو بنی ارفدہ، کھیلتے رہو، یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑا بزرگی والا ہے۔